السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی شدہ حضرات کے لیے کچھ ضروری مسائل جماع سے متعلق، ان مسائل پر غور و فکر کرے اور ان کو ذہن نشین کر لے۔ چھوٹی کم عمر بیوی جو جماع کا تحمل نہ کر سکتی ہو، یا ایسی بیمار بیوی جس کو جماع سے نقصان ہو، تو اس صورت میں بھی جماع کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایسی بیمار بیوی جس سے جماع کرنے میں اسے کسی ضرر کا اندیشہ تو نہ ہو مگر غسل کرنے سے ضرر ہو، تو ایسی حالت میں جماع کر سکتے ہیں، اور عورت بجائے غسل کے تیمم کر لے۔ جماع کے دوران کسی اجنبیہ یعنی کسی نامحرم عورت کا تصور ہرگز نہ کرے، ایسا کرنا سخت گناہ ہے اور یہ بھی ایک قسم کا زنا ہے۔ جماع کے لیے ایسا مقام ہونا چاہیے جہاں کوئی دوسرا شخص، مرد، عورت، سمجھدار بچہ یا بوڑھا نہ ہو، بلکہ بعض علماء نے تو ناسمجھ بچوں، جانوروں یا سوئے ہوئے لوگوں کی موجودگی میں بھی جماع کرنے کو منع فرمایا ہے، اور یہی بہتر ہے۔ جس طرح شوہر کو حالت حیض و نفاس میں صحبت کرنا جائز نہیں، اسی طرح عورت پر لازم ہے کہ وہ مرد کو جماع نہ کرنے دے۔ اگر عورت حائضہ ہے تو عورت پر واجب ہے کہ اپنی حالت سے شوہر کو باخبر کر دے تاکہ شوہر صحبت نہ کرے، ورنہ عورت گنہگار ہوگی۔ شوہر کا بیوی سے اور بیوی کا شوہر سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ مرد اپنی بیوی کا سر سے لے کر پیر تک سارا بدن دیکھ سکتا ہے اور چھو بھی سکتا ہے۔ اسی طرح عورت کو مرد کے ہر حصہ بدن کو دیکھنا اور ہاتھ سے چھونا جائز ہے، خواہ شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ہر حصہ بدن حتیٰ کہ شرمگاہ کو دیکھنا جائز تو ہے، مگر بغیر ضرورت کے مقام مخصوص کا دیکھنا اور چھونا خلاف اولیٰ اور مکروہ ہے۔ اسی کے تعلق سے میں آپ کو ایک حدیث بھی سناتا ہوں، جو حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن نہ کبھی آپ نے میرا سطر دیکھا اور نہ میں نے آپ کا سطر دیکھا۔ تو یہ حدیث ہمارے لیے ایک مثال ہے، تو یہ حدیث ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، مثال ہے، تو ہمیں اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے، اور جتنی بھی یہ باتیں آپ حضرات نے سنی ہیں ان سب پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔